تو فوج کی والا گھر ہوتا ہے جس میں فوج کی ہو جائے اور جو پہلی عید ہو تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ پہلی عید ہے، ابھی ادھر فوج کی ہوئی ہے، پہلی عید ہے، تو لوگ دور دور سے آتے ہیں ملنے کے لیے، اور مل کے جو ہے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو فوت شدگان ہوتے ہیں ان کے جو پیچھے لواحقین ہوتے ہیں ان کو اذیت دیتے ہیں، ان کو رلاتے ہیں، ان کو یاد دلاتے ہیں تو ان چیزوں سے بھی کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا، ایک صحابیہ ان کے بارے میں ہے کہ ان کا، میرے خیال سے اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، میرے ذہن میں یہ بات نہیں آ رہی، لیکن اتنا ہے کہ ان کا کوئی فوت ہوا، ان کا شوہر تھا یا بھائی تھا غالباً، تو جب وہ فوت ہوا 3 دن کے بعد وہ اٹھی، کپڑے تبدیل کیے، اپنے آپ کو سنوارا اور لوگوں کے ساتھ گھل مل گئی۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ تو اتنا جلدی تھی تمہیں، ابھی فوت کی ہوئی ہے، ابھی 3 دن پورے ہوئے ہیں، تو تم نے جو ہے نا ابھی سے جو ہے نا یہ حالت بنا لی ہے۔ تو وہ کہنے لگی میں لوگوں کو نہیں دیکھتی، میں معاشرے کو نہیں دیکھتی، میں یہ نہیں دیکھتی کہ لوگ کیا کہیں گے، میں نے دیکھنا ہے اپنے نبی کی شریعت کو، کیونکہ دین اسلام میں ہے کہ سوگ 3 دن سے زیادہ نہیں ہے، تو میں نے 3 دن سوگ کیا، اس کے بعد جو ہے میں نے ختم کر دیا۔ تو یہ چیز جو ہے یہ بڑی عجیب ہے اور بڑی حیران کن ہے اور بڑی تکلیف دہ ہے کہ جس کے گھر فوت کی ہوئی ہو لوگ اس کی تعزیت کرنے جا رہے ہیں عید والے دن، حالانکہ عید کا دن جو ہے وہ خوشی کا دن ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اس دن ان کو اس طرح کی باتیں کریں کہ وہ خوش ہوں، وہ اس غم کو بھلائیں، یہ نہیں کہ آپ اس طرح کی باتیں کریں اور ان کے غم کو تازہ کریں۔ چھوٹی عید ہے یا بڑی ہے، کوئی بھی عید ہے، عید کے دن غم نہیں کرنا چاہیے، کہ عید کا دن جو ہے وہ خوشی کا دن ہے۔ تو یہ چیز بھی اپنے اندر سے ختم کریں کہ جس کے گھر فوت کی ہوئی ہو عید والے دن اس کے گھر جا کے تعزیت کرنا، ان کو ملنا، ان کو یاد کروانا، پھر ان کو رلانا، خود بھی رونا، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ دین اسلام نے اس چیز سے منع فرمایا، کیونکہ ہمارا دین اسلام جو ہے وہ بہت خوبصورت دین ہے، اور جہاں پر ہم اتنا باقاعدگی کے ساتھ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کرتے ہیں، ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں ایک خوبصورت جانور لے کے آؤں اور اس کو ذبح کروں اللہ کی رضا کے لیے، اس کو ذبح کروں میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کرنے کے لیے۔ تو صرف ان لوگوں سے اتنا سی گزارش ہے کہ یار حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کرنے کے لیے ہم اتنا اہتمام کرتے گئے، ہم نے جانور بھی خریدے، ان کو پالا بھی، ان کو تیار بھی کیا، اور عید کے دن بڑی باقاعدگی کے ساتھ اس کو ذبح بھی کیا، گوشت بھی تقسیم کیا، اور یہ تصور کیا کہ یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو سال میں 1 مرتبہ آتی ہے۔ جہاں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ہم ادا کرتے گئے، وہاں پر ہمارے اوپر یہ چیز لازم بلکہ فرض اور فرض عین ہے کہ ہم نماز کی بھی پابندی کریں۔ ایسے بندے کی قربانی کا اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ جو بندہ نماز نہ پڑھے اور قربانی کرے، ایسے بندے کی قربانی کی رب تعالیٰ کو قطعاً ضرورت نہیں ہے جو قربانی تو کرے لیکن بہن بھائیوں کا حق مار کے بیٹھا ہو۔ ایسے بندے کی قربانی کا رب تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے جو قربانی تو کرے لیکن وہ اپنے بھائیوں کا حق مار کے بیٹھا ہوا ہو، ہمسایوں کا حق مار کے بیٹھا ہوا، لوگوں کو تکلیف دیتا ہو۔ ایسی قربانی کا کوئی فائدہ نہیں، یا ایسی قربانی کہ
کہ بندہ اپنے بہن بھائیوں سے ناراض ہو، تکبر اور انا کی جنگ لڑ رہا ہو اور قربانی کر رہا ہو۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جب قربانی کرنی ہے نا، قربانی صرف یہ نہیں کہ جانور کی گردن پر چھری چلانی ہے، بلکہ قربانی یہ ہے کہ جب آپ قربانی کا جانور ذبح کریں، ساتھ اپنی انا کو بھی ذبح کریں، ساتھ لڑائی جھگڑوں کو بھی ذبح کریں، دشمنیوں کو بھی آپ ختم کریں۔ تو یہ اصل قربانی ہے۔ تو کوشش کرنی ہے کہ قربانی سے پہلے اگر آپ کے بہن بھائی ناراض ہیں تو آپ ان سے صلح کریں۔ اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہوا ہے تو پہلے اس کا حق ادا کریں۔ اگر کوئی بندہ آپ سے پریشان ہے، تنگ ہے، تو پہلے آپ اس کو جا کے منائیں۔ یہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ جی میں نے قربانی کی ہے، میں نے اتنا بڑا جانور لیا، یہ کیا وہ کیا، یہ صرف اور صرف دکھلاوا رہ جائے گا۔ اگر تیرے اندر لوگوں کے لیے محبت نہیں ہے، اگر تیرے اندر جو ہے احساس نہیں ہے، تو پھر تیری قربانی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر قربانی کرنی ہے نا تو پہلے اپنے آپ کو سیدھا کریں۔